السلام علیکم دوستو، ان سائیڈ وے موزم فخر میں خوش آمدید۔ حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے اور اس مذاکرات کی کامیابی کے بعد اب تحریک لبیک نے ملتان روڈ پر اپنے مرکز کے سامنے سے دھرنا اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ کارروائی تو بہت دیر بعد ہوئی لیکن ہو گئی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بھی کارروائی چل رہی تھی نیشنل اسمبلی میں وہ ایک مذاق بن کے رہ گئی، کیونکہ اس سے پہلے جو ڈیولپمنٹس جاری تھی اس سے بھی ایک بہت بڑا ابہام ہمارے سامنے نظر آتا رہا۔ قومی اسمبلی کے اندر جو قرارداد پیش کی گئی وہ بھی ایک غیر سنجیدگی کے ماحول کے اندر پیش کی گئی، اور وہاں پر جب اپوزیشن نے اس قرارداد کی منظوری کے وقت کہا کہ ہمیں بھی بولنے کا موقع دیں، تو اسپیکر اور شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے درمیان اچھی خاصی تلخ کلامی ہوگی، بلکہ بات یہاں تک پہنچی کہ شاہد خاقان عباسی نے اگرچہ غلط جملہ بولا لیکن انہوں نے وہاں پہ بولا، انہوں نے کہا جی میں جوتا اتار کے ماروں گا۔ اسپیکر کے آمنے سامنے کھڑے ہو کے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آپ کو جوتا دے ماروں گا، جس پر اسپیکر بھی خاصے برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی اپنی بات، آپ زبان کا خیال رکھیں، آپ سابق وزیر اعظم رہے ملک کے، آپ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے ایسے ہی طرز عمل اپنایا تو میں آپ کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اس اجلاس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ کل رات بھر مذاکرات جاری رہے، جس کے بعد صبح ان مذاکرات کی کامیابی کا اعلان کیا گیا، اور آج قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا، اور ہنگامی اجلاس بلانے سے پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم نے خود شرکت کی۔ لیکن افسوس ہے اس بات کا کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ بلڈنگ میں آئے، پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کی صدارت بھی کی، لیکن وہ قومی اسمبلی میں اس اہم موقع پر اس اہم قرارداد کی پیشی ٹیبل کرنے کے وقت وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور قرارداد بھی کسی سرکاری وزیر حکومتی عہدیدار نے پیش نہیں کی، اور اس قرارداد کو ایک پی ٹی آئی کی رکن اسمبلی نے ایز پرائیویٹ ممبر کے طور پر اس قرارداد کو پیش کیا گیا۔ اور اس قرارداد، یہ جو قرارداد ابھی میرے سامنے پڑی ہے، اس قرارداد کے اندر جو نقطہ فرانسیسی سفیر کے حوالے سے ہے اور جو مطالبہ تھا ٹی ایل پی کا، اس کے حوالے سے یہ بات بڑے واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے۔ اب یہ بحث ہوگی، ہم نے کئی مرتبہ بحث دیکھی ہے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ میں بحث شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد تو تکار اور گالم گلوچ اور گتھم گتھا پر ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کسی بھی بحث کا آج تک کوئی لاجیکل اینڈ نہیں نکلا۔ اب یہ قرارداد حکومت کے وزراء نے سائن کی ہے، لیکن اس کو پیش کیا ہے ایک پرائیویٹ ممبر نے۔ مثلا ایگریمنٹ جب ہوا کل لاہور میں تو اس قرارداد کے متن پر ٹی ایل پی سے اس کی منظوری لی گئی، ان کو اس بارے میں اعتماد میں لیا گیا، لیکن جب اس کو پیش کیا گیا تو یہاں پر ایک چالاکی کا مظاہرہ کیا گیا کہ اگر حکومت کی طرف سے یہ قرارداد پیش کی جاتی، حکومتی وزیر کی طرف سے کوئی قرارداد پیش کی جاتی تو حکومت کے اوپر اس کی پر بائنڈنگ بن جاتی، تھوڑی سی اخلاقی کہ یار اس قرارداد پر ہمیں تھوڑا بہت عمل کرنا ہے۔ لیکن اس قرارداد کو اب پیش کیا ہے ایک پرائیویٹ ممبر نے اور ایک پرائیویٹ قرارداد کے طور پر پیش کیا ہے، لہٰذا اس کو ماننا یا نہ ماننا حکومت کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے۔ اور اس موقع پر جب یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی نیشنل اسمبلی میں تو وہاں پر بھی ایک غیر سنجیدگی کا ماحول نظر آیا، وہاں پر بھی ایک دوسرے کے اوپر لان تان ہوتی نظر آئی۔ اس اہم معاملے کے اوپر بھی گفتگو کے دوران سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کی کوشش کی گئی، اور جو بحث برائے بحث ہے اور وہ وتیرہ ہے جو نیشنل اسمبلی کا ویسے ہی چلتا رہا، اور اب اجلاس جمعہ تک ملتوی ہو گیا۔ لیکن سوال جو میرا بنیادی مقصد جو ٹاپک ہے آپ سے گفتگو کا وہ یہ ہے کہ ہم اگر دیکھیں اب 12 اپریل سے لے کر 20 اپریل تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مین سٹریم میڈیا کے پر اس تمام کارروائیوں کے حوالے سے جو رپورٹنگ ہے اس کے اوپر پابندی لگی رہی، اور خاص طور پر اتوار والے دن جب لاہور میں آپریشن کیا گیا تو ایسی خوفناک قسم کی پابندی تھی کہ کسی کو بھی کوئی حقیقی انفارمیشن پاس آن ہی نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ایک ابہام اور کنفیوژن مسلسل کریٹ ہوتا جا رہا تھا، اور اس کی وجہ سے جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر بھی فیک نیوز بہت زیادہ چل رہی تھیں، بلکہ فیک نیوز آج بھی چل رہی تھی سعد رضوی صاحب کے حوالے سے کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کر دیا گیا، بلکہ بے شمار ویڈیوز بھی اس وقت وائرل ہیں جہاں پہ سعد رضوی صاحب کی آمد کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کا مجمع دکھایا جا رہا ہے، لیکن یہ تمام ویڈیوز ہیں پرانی، کیونکہ سعد رضوی صاحب ابھی تک حراست میں ہیں اور ان کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بھی رہا نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کے خلاف مقدمات ہیں، وہ مقدمات کا فیصلے عدالت ہی کریں گے۔ تو خیر بے شمار جب ایسی ویڈیوز کی بھرمار ہوتی ہے
ہمارے سوشل میڈیا پر، تو اس کے بعد پھر ابہام کی کیفیت کریٹ ہو جاتی ہے اور پھر لوگ جو پاپولر ٹرینڈز ہیں اس کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اتوار والے دن ہی جب لاہور کے اندر خوفناک قسم کی مارا ماری چل رہی تھی تو ٹویٹر کے اوپر خوفناک قسم کے ٹرینڈز چل رہے تھے، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر خدا نخواستہ خانہ جنگی کی کیفیت ڈیولپ ہوئی ہے، اور اس کے اوپر پھر یہ کہا گیا حکومت کی جانب سے کہ یہ جو اس میں جو 70% جو ٹویٹس ہیں وہ فیک ہیں، بلکہ نہ صرف فیک ہیں بلکہ انڈیا کی طرف سے یہ ٹویٹس جو ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کو انسٹیبلائز کیا جا سکے اور یہاں پر لوگوں کے اندر ایک ابہام کی کیفیت پیدا کی جا سکے۔ اسی طریقے سے یہ جو تھانہ نواں کوٹ پر حملہ ہے یا تھانہ نواں کوٹ کہ جو حملہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کے اوپر بھی ایک کنفیوژن کریٹ رہی، کیونکہ جو سرکاری موقف تھا جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی طرف سے تھا، وہ موقف یہ تھا کہ حملہ کیا گیا، جبکہ ٹی ایل پی کی جانب سے یہ بات تھی کہ حملہ نہیں کیا گیا، بلکہ بعد میں جب وہ ڈی ایس پی صاحب ریلیز ہوئے، جب وہاں سے ان کو بازیاب کرایا گیا تو ان کا ایک ویڈیو بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم خود آگے بڑھے تھے اور اس کے بعد پھر ہم ان کے قبضے میں چلے گئے، تو وہاں پہ خود یہ والی بات اس حوالے سے ارریلیونٹ ہو گئی تھی کہ ان کو پکڑا گیا تھا یا وہ خود وہاں پہ آگے چلے گئے تھے۔ اسی طریقے سے سی ایم پنجاب کا جب یہ معاملات آگے بڑھے تھے تو سی ایم جب یہ ٹریفک وغیرہ بلاک ہوئی تھی تو سی ایم پنجاب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹس آ رہے تھے کہ جناب اس وقت پولیس اور رینجر اپنے فرائض بڑے اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں، سڑکوں کے پر بلاکیج نہیں ہے، ٹریفک معمول کے مطابق چل رہی ہے، تو نیچے لوگ اس کے اوپر ٹویٹ کر رہے تھے کہ جناب آپ کون سے ایریا میں رہتے ہیں، جبکہ پرائم منسٹر کے خود معاون خصوصی ڈاکٹر ارسلان خالد نے ایک ٹویٹ کے اندر ایک ویڈیو شیئر کی تھی جو لبرٹی مارکیٹ کی تھی۔ انہوں نے وہ بتایا کہ لبرٹی کے راؤنڈ اباؤٹ کے گرد جو ہے وہ ٹریفک بڑی سموتھ چل رہی ہے، جہاں پر لوگوں نے کہا جناب دروگا والا، سمن آباد، پکی ٹھٹھی اور چوک یتیم خانہ کی ویڈیو بھی بھجوائیں، وہ شیئر کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حالات کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو ویڈیوز اور ایسی انفارمیشن اس قدر تواتر کے ساتھ چل رہی تھی کہ اس کو ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی جگہ پر جا کے نہ روک پا رہے تھے اور نہ ہی اس کا جواب دے پا رہے تھے، کیونکہ کنفیوژن جب کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر ابہام کے اندر جو بھی انفارمیشن آتی ہے وہ صارف اس کو درست سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ درست سمجھتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک کیوس کی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور یہی ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 12 دن کے اندر، 8 دن کے اندر۔ اور اب بھی جو سچویشن اس وقت اس قرارداد کے پیش ہونے کے بعد ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہاں پر بھی یہی کنفیوژن ہے کہ ڈاکٹر ارسلان خالد جو پرائم منسٹر کے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا ہیں، ان کی طرف سے جو ٹویٹ کی گئی اور اس ٹویٹ کے اندر جو ایگریمنٹ بتایا گیا، وہ ایگریمنٹ اس ایگریمنٹ کے بالکل الٹ نظر آئے جو طریقے لبیک کی جانب سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مقدمہ واپس نہیں لیا جائے گا، طریقے لبیک والے کہتے ہیں مقدمے واپس لیے جائیں گے، جبکہ شیخ رشید، گورنر سرور اور راجہ بشارت نے اور نور اللہ قادری صاحب نے جو کل الصبح لاہور کے اندر ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک کی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ مقدمات واپس لے لیں گے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ایم پی اوز کے تحت مقدمات ہیں یہ واپس لیے جائیں گے، اس کے علاوہ مقدمات واپس نہیں لیے جائیں گے۔ تو پھر ایک کیوس کی سچویشن کو ڈیولپ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے فیوچر کے اندر، اور جب یہ کیوس اب اگلے چند دنوں کے اندر اگر یہ معاملات ایسے ہی غیر سنجیدگی کے ساتھ چلتے رہے تو پھر کوئی اور نئی کہانی کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی، اور ہم پھر نئے سرے سے اسی ہی سانپ کی لکیر کو پیٹ رہے ہوں گے کہ جناب یہ غلط ہو گیا تھا، ہمیں اس معاملات کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں ان معاملات کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے گا۔ تو یہ جو کنفیوژن ہے انفیکٹ جو حکومت کے اندر اس وقت پائی جاتی ہے، وہ سب سے زیادہ زہر قاتل ہے۔ دیکھیں جو طاقتیں ہیں، جو خفیہ طاقتیں ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے آپ کے مذاکرات کرا دیے، آپ کے مذاکرات پہ دونوں فریقوں کو لا کے بٹھا دیا، اور مذاکرات کو بے شک کان سے پکڑ کے، دونوں فریقوں کو کان سے پکڑ کے انہوں نے صلح کی طرف لے گئے اور آپ کا کسی نہ کسی جگہ پر پیچ اپ کرا دیا۔ اب اس پیچ اپ کو آگے لے کے جانے کے لیے تو سنجیدہ رویہ چاہیے، یا تو آپ بیٹھی نہ پیچ اپ ہی نہ کریں، اور اگر آپ نے کر لیا ہے تو پھر اس کو آگے بڑھانے کے لیے سنجیدہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم غیر سنجیدگی کے ساتھ ہی ملکی معاملہ چلاتے رہیں گے تو ہمارے لیے سچویشنز کسی بھی طریقے سے قابل اعتماد نہیں رہیں گی۔ اب آتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف۔
امجد خان صاحب کا سوال ہے کہ سر ان پولیس اہلکاروں کے قاتلوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر تو حکومت نے جس طرح ماضی کے اندر مقدمات واپس لیے تھے تو اس سے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو پولیس کا مورال ہے، کیونکہ وہ فرسٹ ڈیفنس لائن ہے آپ کی، پولیس نے ہر ایک جگہ پر سب سے پہلے پہنچنا ہے۔ پولیس کے کردار، پولیس کی ایفیشنسی پر ہم عام حالات کے اندر بے شمار تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن جب رائٹس ہو رہے ہوتے ہیں، جب تشدد ہو رہا ہوتا ہے، جب کشیدہ حالات ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جس فورس نے وہاں پر جا کے صورتحال کو کنٹرول کرنا ہے وہ پولیس ہے۔ اب اگر پولیس کے اوپر کارروائی ہوئی ہے، پولیس والوں کو مارا پیٹا گیا، پولیس والوں کو زخمی کیا گیا، پولیس والے شہید ہوئے ہیں، اور اگر ان کے خلاف مقدمات واپس لے لیے جاتے ہیں تو یہ فورس ہو جائے گی ڈی مورلائز۔ اور ہم یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ پولیس کبھی موقع پہ ٹائم سے نہیں پہنچتی، تو جب اس قسم کے مقدمات واپس لے لیے جائیں گے جو پولیس کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہیں، تو اس کے بعد پولیس کا ڈی مورلائز ہونا نیچرل ہے۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر ارسلان خالد نے تو یہ کہا ہے کہ پولیس افسران کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ واپس نہیں لیے جائیں گے، ان کے ان پر حملوں کے اوپر پولیس جو پرسونلز ہیں ان کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں ان کے ملزمان کے خلاف مقدمات واپس نہیں لیے جائیں گے۔ یہ ڈاکٹر ارسلان خالد نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مقدمات واپس ہونے نہیں چاہیے، لیکن اگر لیے جائیں گے تو پھر یہ والی بات ہم دوبارہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہماری پولیس ڈی مورلائز ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ سامنے آ کے فیصلے کرنے سے، صورتحال کو فیس کرنے سے کترائیں گے۔ مظہر جمیل صاحب کا سوال ہے جی قرارداد کیوں، ایگزیکٹو آرڈر سے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ مظہر صاحب فیصلہ کیوں کرنا تھا انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر سے؟ ایگزیکٹو آرڈر سے فیصلہ تو اس وقت کیا جاتا جب انہوں نے قرارداد کی بجائے سفیر کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کرنا تھا۔ اب اگرچہ انہوں نے سفیر کو بھیجنا ہی نہیں ہے، اس کو نکالنا ہی نہیں ہے، تو پھر ایگزیکٹو آرڈر کیوں؟ یہ تو بھی ایک لالی پاپ ہے، تو وہ قرارداد کا لالی پاپ دے دیا گیا اور وہ قرارداد کا چورن بیچیں گے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ غلام محی الدین صاحب کہتے ہیں جی عمران خان ادھوری معلومات پر کیوں تقریر کر دیتے ہیں؟ یہ واقعی بہت آپ کا امپورٹنٹ پرٹیننٹ سوال ہے، کیونکہ اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو میں نے دیکھا ہے جب بھی کوئی بھی بندہ ان کے کان میں آ کے جو بھی بات کہہ دیتا ہے وہ بغیر تحقیق کے آگے اس بات کو پھیلا دیتے ہیں۔ کبھی وہ جاپان اور جرمنی کو ملا دیتے ہیں آپس میں، ان کے کسی کا بارڈر کسی کے ساتھ ملا دیتے ہیں، کبھی تاریخی طور پر عجیب و غریب حرکتیں کر دیتے ہیں، کبھی کسی کا شعر کسی سے منسوب کر دیتے ہیں، غرض کہ جو انفارمیشن سب سے پہلے ان کے کان میں دے دی جاتی ہے وہ اس انفارمیشن کو درست سمجھ کے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا بنیادی المیہ، اور شاید یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، اس مسئلے کا حل ان کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں اس بات پر تمام تر تحقیق کر کے ہی اپنے منہ سے کوئی نہ کوئی بات نکالنی چاہیے، کیونکہ وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے۔ ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو کہتا ہے اس پر لوگ توجہ دیتے ہیں، اس میں وزن ہونا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔